بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی نضرۃ العوفی قال، ابو نضرہ عوفی کہتے ہیں، سألت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابو سعید خدری سے سوال کیا، عن خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں۔ فقال کان خاتم النبوۃ فی ظہرہ، تو انہوں نے کہا نبوت کی مہر آپ کی کمر میں تھی۔ بضاۃ ناشزۃ، کمر میں گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی نبوت کے خاتمے کی دلیل تھا۔ اس بارے میں پہلی کتابوں میں بھی آپ کی یہ نشانی موجود تھی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت فارس سے نکلے، قدیم ایران سے، اس وقت وہ مختلف راہبوں کے پاس گئے۔ آخری راہب نے ان سے کہا تھا کہ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہا جو آپ کی رہنمائی کر سکے سچے دین کی جانب، اس لیے آپ یثرب چلے جاؤ، وہاں پر آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نے جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں وہ یہ 3 نشانیاں تھیں۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی اپنی ذات کے لیے، ہدیہ قبول کریں گے، اور آپ کی کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو سیدنا سلمان فارسی بےتاب تھے، چونکہ انہوں نے ملک چھوڑا تھا، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنا سب کچھ قربان کیا تھا آخری نبی کے پاس آنے کے لیے، سچائی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حق تک پہنچا دیا۔ تو ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھجوریں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ نے اپنے سارے اصحاب میں تقسیم کی، خود استعمال نہیں کی۔ تو انہیں اطمینان ہوا کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن پھر کھجوریں لے کر حاضر ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں، تو آپ نے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے اور سیدنا سلمان فارسی پیچھے سے اچک اچک کر آپ کی کمر دیکھ رہے تھے۔ آپ کے کندھے پہ جو چادر تھی، چونکہ آپ کو پیچھے سے بھی چیزیں دکھتی تھیں مہر نبوت کی وجہ سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اور سرکا دی تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ مہر نبوت ہے۔ پھر جب انہوں نے مہر نبوت دیکھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ مہر نبوت آپ کی خاتم الانبیاء ہونے کی نشانی تھی۔ اسی مہر نبوت کے حوالے سے ہمیں بچوں کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ ایک بچی 5 برس کی تھی جس کا نام ام خالد تھا۔ ان سے ہمیں ایک روایت ملتی حدیث کی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی کھیلتے کھیلتے پیچھے نکل گئیں۔ جب اس نے آپ کی کمر پر ابھرا ہوا گوشت دیکھا، یعنی آپ کے کندھوں کے درمیان، تو وہ انگلیاں ڈال کر اس میں کھیلنے لگ گئی۔ تو اس کے والد نے انہیں ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ مت ڈانٹو۔ پھر جب وہ سامنے آئیں تو ان کا فراک، ان کا ڈریس دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا سنا، حبشی زبان میں سنا کہتے ہیں خوبصورت کو، جیسے حسنا، اس سنا کہ بڑا خوبصورت فراک ہے جو آپ نے پہنا ہے۔ بچی کو یہ کہا
وہ بچی جب بڑی ہو گئیں تو اس حدیث کی روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی مہر نبوت کو خود ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ مہر نبوت، اس کا ثبوت پچھلی کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور پھر اسی نشانی کو سیدنا سلمان فارسی نے بھی تلاش کیا، اور ام خالد کے حوالے سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ یہ بات یعنی اس میں کسی صحابی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی کمر پر مہر نبوت ہے جو آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 245 ہے، ان جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح فجزع فاخذ سکینا فحز بہ یدہ، تم سے پہلے ایک آدمی تھا، وہ زخمی ہو گیا اور زخم کو برداشت نہ کر سکا، اس نے چھری لی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، فما رقا الدم حتی مات، خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ قال اللہ تعالی بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں مجھ سے سبقت لینی چاہیے، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو حدیث سے ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ خودکشی دراصل اللہ تعالیٰ پر یا اس کی تقدیر پر سبقت لے جانے کی ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکنا بے صبری ہے، اور بے صبری کا نتیجہ حرام کام کی صورت میں نکلتا، اور یہاں تکلیف برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس شخص نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اتنا خون بہا کہ وہ مر گیا، تو یہ موت حرام موت تھی، یعنی خودکشی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے حرام ہونے کی حقیقت واضح کی، اور یہ کہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کرنے تک کی نوبت آ گئی، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ تکلیف جو بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو، اسے صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ صبر دل کی عبادات میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں اس عبادت کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جنت میں داخل ہونے والوں کو کہا جائے گا داخل ہو جو اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ تو صبر کی جزا جنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا ہو، وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا، وہ اپنے بیٹے کے انتقال پر اتنی زیادہ غمزدہ تھی، اس کی قبر پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا صبر کرو، تو اس نے جواب دیا کہ تم کو اس سے سروکار کیا ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہیں میری مصیبت کا کیا اندازہ، تم اگر میری طرح کی مصیبت سے دوچار ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاتون جب مدینہ واپس آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، بہت زیادہ گھبرائی، پھر واپس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر معافی مانگی اور کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو غم و اندوہ سے دوچار ہوتے وقت اول موقع پر ہوتا ہے، اب کف افسوس ملنے کا کیا فائدہ۔ بخاری کی 1283 نمبر روایت۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر صدمہ اولا کے وقت ہوتا ہے، جب صدمہ پہنچے پھر صبر کرے، اگر اس کے بعد بھی صبر کرنے کا یعنی انسان جزا فضا کرے پھر سمجھے کہ میں نے صبر کیا ہے، تو دراصل اس نے صبر نہیں کیا۔
بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی.